بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو ایک ایسے موضوع کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جس سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوں گی۔ میں نے خود بھی یہ موضوع پڑھا ہے اور آزمایا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کا موضوع ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اس لیے آپ مولا علی کا مشکل کشا کا موضوع مہینے میں صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیں، حسب توفیق نیاز، یعنی تھوڑی سی، چاہے آپ نہیں ہے گھر میں آپ کے، چینی رکھ لیں، ساتھ پانی رکھ لیں۔ لکڑہارا شہر ایران میں رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی، ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے تو ہمسائے والی عورت کلیجی بھون رہی تھی۔ اس کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن عورت نے توجہ نہ کی۔ وہ سگریٹ سلگا کر جاتی اور پھر بجھا کر پھر اندر چلی جاتی کہ شاید اب کی دفعہ مجھے وہ عورت، ہمسائی عورت، کلیجی کھانے کو دے دے۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ عورت مجھے کلیجی کھانے کو دے دے۔ مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی، آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں ابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہ رہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ اب بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لانا۔ لکڑہار نے کہا، بیٹی، ہمارے گھر تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، نہیں ابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہار نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچ آؤں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا اور دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی ہیں، اور وہ رونے لگا اور روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ عالمِ غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مشکل کشا نظر دلوانی ہے۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لی اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی تو وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، ابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی، مجھے تو تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ لڑکی نے کہا، ابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی، لکڑہار نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دے دیے۔ جاؤ بیٹا، ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں بند کمرے میں پھینک دیے۔ صبح لکڑہارے کی بیوی جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا، ہمارے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا، کمرے میں جوہرات چمک رہے تھے۔ اس نے کہا، ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری پیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا کہ گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے اس قدر بوریاں اٹھائی کہ وہ لے گیا اور زمین خرید لی جہاں اسے مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں نہایت ہی شاندار ایک محل بنوایا جس میں نہایت ہی آرام و عیش کی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد مولا مشکل کشا کا نظر ضرور دلوانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے کہا، بیٹی جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لے کر آؤ، اس پر مشکل کشا شیر خدا کا نظر دلائیں گے۔ بیٹی نے کہا، اماں اب ہم تو بہت امیر ہو گئے، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر نظر دلواتے۔ والدہ خاموش رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کے لیے گئی۔ یکایک شور ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا
آ رہی ہیں۔ چنانچہ سب باہر چلی گئیں، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور لڑکی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی سنہ میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی بیٹی پر ان کی نظر گئی تو اس نے گلے میں ایک بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ڈالا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن جاتی، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن ہی گئی ہے، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے آئی تو نوکرانی نے کہا کھونٹی سے میرا ہار لا دو۔ نوکرانی نے کہا کھونٹی پر ہار غائب ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس نے چوری کیا ہے؟ کہا آپ آج تک آپ کی کبھی چوری نہیں کی، آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا اور لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہ کی تھی، ہم نے کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے راستے میں سب کچھ لوٹ لیا اور جب وہ گھر آیا تو محل کے آگے ایک دیوار کھڑی تھی۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کی کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا ہم نے چوری تب بھی نہیں کی تھی جب ہم غریب تھے، اب ہم نے کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کو کسی طرح یقین نہ آیا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر ان کو قید میں رکھا ہے میری بیٹی اور میری بیوی کو میری غیرت گوارا نہیں کرتی، مجھے بھی قید کر لیا جائے۔ اور جب رات ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی اور بیوی کو بلا کر پوچھا کہ میرے بعد مشکل کشا شیر خدا کی نظر دلواتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہی کوتاہی سزا ہے۔ غرض کہ وہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواہ میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دلوانا بھول گئے تھے۔ عتاب الہی کا نزول ہوا کہ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دلانے کے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے کہا فرمایا کہ میرا اپنا بستر اٹھاؤ اور نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگواؤ اور نظر دلاؤ، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار تھا اور دیکھا کہ اس نے کہا کہ اے لڑکے مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس نے کہا بوڑھا اب بھی ہے، قید میں بھی ہے، تب بھی شرینی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں تو بازار سے مہندی خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لکڑہارے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا تو روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا اور لکڑہارے نے یہی کہا کہ اے بوڑھے مجھے شرینی لا دو 5 پیسے کی۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، کیوں نہ اس قیدی کا کام کر دیا جائے۔ اس نے 5 پیسے کی شرینی لا دی، جس پر لکڑہارے نے مشکل کشا کا نظر دلوایا۔ لکڑہارے اس آدمی سے پوچھا تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایک نوجوان لڑکا مر گیا ہے جس کی آج شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کے قطرے لگے کہ حلق میں اترا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے دیکھا ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لے کر آ رہی ہے اور چڑیا نے وہی ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہا لکڑہارے کو بلایا جائے۔ بادشاہ نے اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے؟ لکڑہارے نے تمام واقعہ سنایا اور بادشاہ خوش ہوا اور تاج اتارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا جب تک زندہ رہوں گا تب تک آپ کی خدمت کروں گا اور آپ میرے باپ، میں آپ کا بیٹا جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس لکڑہارے کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، یا اللہ ہماری تمام مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا کر، آمین یا رب العالمین۔